ایک سورہ عنکبوت کی آیت ہے جس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ہم اہل ایمان کو آزما کر دیکھیں کہ ان میں سے سچے کون ہیں اور جھوٹے کون ہیں. اور ایک دوسری آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مساجد جو ہے وہ اللہ کی عبادت کے لیے بنائی جاتی ہے اور اس میں صرف اور صرف اللہ کی عبادت کی جائے, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے. یہ دو آیتیں ہیں دو الگ الگ عنوانات کے تحت, مختلف عنوانات کے تحت. انشاءاللہ گفتگو بھی ہماری ان دونوں آیتوں کی پس منظر میں جو ہے وہ ہوگی. یہاں بیٹھا ہر شخص چاہے وہ جوان ہو یا بزرگ ہو, جو حالات ہندوستان کے ابھی چل رہے ہیں مساجد کو لے کر, ہم سب بخوبی واقف ہیں. آئے دن جو ہے واٹس ایپ کے اوپر, یوٹیوب کے اوپر ہمارے پاس خبریں جو ہے وہ بہت جلدی پہنچ جاتی ہیں, اخبارات کے ذریعے بھی لوگوں کو علم ہے. ابھی جو حالات چل رہے ہیں گیان واپی کے مسجد کو لے کے, اس سلسلے میں مسلمانوں کا جو بڑا ادارہ ہے اس ملک میں ہندوستان میں وہ ہے مسلم پرسنل لاء بورڈ. مسلم پرسنل لاء بورڈ نے ایک ہدایت جاری کی ہے تمام مسلمانوں سے, مساجد کے ذمہ داران سے, علماء اور خطاب سے یہ ریکویسٹ کیا ہے, یہ اپیل کی ہے کہ آنے والے 3 جمعہ یعنی یہ جو جمعہ ہے اس کے بعد اور 2 آنے والے جمعہ میں جو ہے وہ مساجد کے اوپر جو ہے وہ تقریر دے کہ مساجد ہوتی کیا ہے, اسلام نے مساجد کس کو کہا ہے, مساجد کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے. یہ بات جو ہے وہ امت کے سامنے, خاص طور پر نوجوانوں کے سامنے جو ہے وہ اجاگر کی جائے تاکہ نوجوانوں کو پتہ چلے کہ مسجد کیا ہوتی ہے اور مسجد کا مقام کیا ہوتا ہے. تو انشاءاللہ آج کا ہمارا یہ خطبہ بھی جو ہے وہ مسجد سے متعلق ہوگا, لیکن قبل اس کے کہ ہم اس مسجد کے بیان پر آئے, میں جو ہے وہ حالات پر آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے, مسلمانوں کو اتنا دبایا کیوں جا رہا ہے, مسلمانوں کو صف کے کنارے کیوں کھڑا کیا جا رہا ہے. بلکہ نیوز چینل پر ڈیبیٹس کے اندر یہ بات بار بار ہمارے اور آپ کے سامنے آئی ہوگی کہ یہ کہا جاتا ہے کہ مسلمان جو ہے وہ اس ملک کا شہری نمبر 2 ہے, دوسرے نمبر کا شہری جو ہے مسلمانوں کو کہا جاتا ہے, اور یہ کہا جاتا ہے کہ کہلوایا جائے گا عنقریب جو ہے ان سے ووٹنگ کے رائٹس بھی کیا کیے جائیں گے, لے لیے جائیں گے. تو یہ جو حالات ہیں یہ کوئی نئے حالات نہیں ہیں. اس سے پہلے بھی میں نے آپ کے سامنے خطبے رکھا تھا جس میں الگ الگ حالات NRC اور CA کے تعلق سے, اس میں بھی میں نے آپ کے سامنے بات رکھی تھی کہ جو CA اور NRC کا بات ہے یہ بھی جو ہے نئی کوئی بات نہیں ہے, بلکہ وہ جو ہسٹری کی سائیکل ہوتی ہے نا, تاریخ کی جو سائیکل ہوتی ہے وہی گھوم گھما کر جو ہے وہ آتی ہے. یہی حالات جو ہے وہ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ساتھ کیا تھا, یہود کے ساتھ. یہی حالات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اہل مکہ نے کیا تھا, جس کی وجہ سے اللہ کے رسول نے ہجرت کی. اور یہی حالات جو ہے وہ آج اس امت کے ساتھ جو ہے وہ درپیش ہے, جو آپ کے اور میرے ساتھ ہونے والے ہیں. تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, بلکہ ہمیں اس بات پر خوش ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو آزما رہا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی سورہ عنکبوت کی, اس کے اندر اللہ تعالیٰ کہتا ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا فہم لا یفتنون, کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اس کہنے پر وہ چھوڑ دیے جائیں گے, ہم ان کو آزما کر نہیں دیکھیں گے. تو اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ جن لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے, جن لوگوں نے ایمان کا دعویٰ کیا ہے, اللہ تعالیٰ ان کو ضرور پر ضرور آزمائے گا کہ وہ اپنے دعوے میں کتنے سچے ہیں اور کتنے جھوٹے ہیں. ہم نے جو کلمہ پڑھا, ہم نے جو ایمان لایا وہ شعوری ایمان ہے. دیکھیے ایک بچہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوتا ہے تو بائی چوائس نہیں, بائی چانس پیدا ہوتا ہے مسلمان, وراثت میں اسلام ملتا ہے. لیکن جب وہ سن بلوغت کو پہنچ جاتا ہے, بالغ ہو جاتا ہے, صحیح اور غلط کا فرق سمجھنے لگتا ہے, تب اس کے دل میں بھی یہ احساس ہوتا ہے کہ میں جس مذہب کو, جس دین کو مانتا ہوں وہ دین کتنا سچا اور کتنا جھوٹا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کے اوپر ساری چیزیں جو ہے وہ اسلام کی کیا ہوتی ہے, لازم ہو جاتی ہے. حلال حرام جو ہے اس کے اوپر آ جاتا ہے, جائز ناجائز چیزیں اس پر آ جاتی ہے, نکاح اور طلاق کے قانون جو ہے وہ جو ہے اس پر کیا ہو جاتے ہیں, لازم ہو جاتے ہیں. تو اس وقت اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے اس نوجوان نسل کو کہ میں جس دین اسلام کو قبول کر رہا ہوں, اب جو میں کلمہ پڑھ رہا ہوں یہ کلمہ جو ہے وہ بائی چانس والا نہیں ہے, بائی چوائس والا ہے, کہ میں ایکسیپٹ کر رہا ہوں کہ میں اللہ کے اس دین کو کیا کر رہا ہوں, قبول کر رہا ہوں. اپنے شعوری انداز میں جو ہے وہ اللہ کے اس دین کو کیا کر رہا ہوں, قبول کر رہا ہوں. اگر کوئی شخص بائی چانس والے ہی دین میں گزار رہا ہے,
تو اسے چاہیے کہ وہ جلد از جلد اپنے ہوش و حواس میں اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے، اللہ کے حوالے کہے اور کہے کہ میں اپنے شعور سے اسلام قبول کرتا ہوں۔ اس لیے کہ جب تک ہم شعوری طور پر مسلمان نہیں ہوں گے، ہم جو ہے وہ اصلی مسلمان نہیں بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات کے اندر ایک آیت نازل فرمائی کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ ایمان لے آئے، یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ ایمان لے آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کریکشن کر کے کہا، اللہ کے رسول نے نہیں کہا، کسی عالم نے نہیں کہا، کسی بزرگ نے نہیں کہا، اللہ تعالیٰ نے کریکشن کرتے ہوئے کہا کہ ان سے کہو کہ یہ ایمان نہیں لائے ہیں، یہ اسلام لے آئے ہیں۔ اسلام میں اور ایمان میں بہت فرق ہے۔ آپ اگر گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ مسلمان ہو سکتا ہے، اسلام میں پیدا ہوا، مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا، لیکن ایمان کب آئے گا؟ جب ہم شعوری طور پر اسلام قبول کریں گے۔ تو ایمان کہاں پر آئے گا؟ دل میں آئے گا۔ تو ہمیں اور آپ کو جو ہے وہ اسلام کے بعد ایمان میں داخل ہونا ہے۔ اگر ہم ایمان میں نہیں داخل ہوتے ہیں اور ہماری زندگی یوں ہی گزر جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک، جب اللہ کے سامنے جب حساب و کتاب کے لیے ہم کھڑے ہوں گے تو ہمیں سوچنا ہوگا کہ پھر ہم کیسے اپنا حساب و کتاب دیں گے، اسلام کی بنیاد پر دیں گے کہ ایمان کی بنیاد پر دیں گے۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول ہم بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اعمال کی بنیاد پر جنت میں نہیں ڈالے گا۔ تو ایک صحابی رسول نے اللہ کے رسول سے پوچھا، اللہ کے رسول کیا آپ بھی اعمال کی بنیاد پر جنت میں نہیں جائیں گے؟ سب سے زیادہ نیک عمل کرنے والی شخصیت اس زمین پر کون سی ذات ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی شخص نیک عمل کرنے والا ہے؟ نہیں ہے نا۔ ہر وقت تہجد کی نماز ہم اور آپ، ہم میں سے کچھ لوگ جو ہے وہ 40 سال 30 سال کے بعد پڑھتے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سے نبی بنے، جب سے لے کر آپ کی وفات تک اللہ کے رسول نے کیا کی؟ بلکہ ہم پر اور آپ پر 5 نمازیں فرض ہے، اللہ کے رسول پر کتنی نمازیں فرض تھی؟ 6 نمازیں فرض تھی، جس میں سے 6ٹھی نماز تہجد کی نماز۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث میں نے آپ کے سامنے 12 رکھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اتنی دیر کھڑے رہتے کہ کھڑے رہنے کی وجہ سے آپ کی پیر پر سوجن آ جاتی۔ تو حضرت عائشہ فرماتی یا رسول اللہ آپ تو بخشے بخشائے ہیں، اللہ نے تو آپ کے اگلے اور پچھلے گناہ کیا کیے؟ معاف کر دیے، پھر اتنی عبادت، اتنی اللہ تعالیٰ کے سامنے گری اوزاری کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں یہ کہتے کیا عائشہ میں اللہ کا شکر ادا نہ کروں؟ تو سوچئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی نیک عمل کرنے کے باوجود یہ کہہ رہے ہیں کہ میں بھی اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت میں نہیں جاؤں گا۔ تو اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں زکوٰۃ دیتا ہوں، میں نے 4 حج کیے، میں نے 10 عمرہ کیا، میں نے فلاں یتیم خانہ بنا دیا، میں نے فلاں مسجد بنا دی، میں نے فلاں کی شادی کر دی، فلاں بیوہ کا خرچ اٹھا لیا، فلاں یتیموں کو میں نے مال دے دیا، یہ ساری چیزیں اللہ کے نزدیک آپ کے جنت میں جانے کا کرائٹیریا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ انسان جنت میں اللہ کے رحم کی بنیاد پر جائے گا۔ کس بنیاد پر جائے گا؟ اللہ کے رحم کی بنیاد پر جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت میں نہیں جانے والے۔ تو پہلی فرصت میں مجھے اور آپ کو اس بات کی کوشش کرنی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین سے، اللہ رب العالمین کے حضور اپنے جو اسلام ہے اس اسلام کو شعوری طور پر ایمان میں کنورٹ کر لیں، ایمان میں جو ہے وہ تبدیل کر لیں۔ اس لیے کہ جب تک وہ ایمان نہیں آئے گا، جب تک وہ دل میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کے رسول کی محبت پیدا نہیں ہوگی، ہم کو اسلام سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے، اسلامی شاعر سے محبت پیدا نہیں ہو سکتی۔ بہت سارے نوجوان، بہت سارے آج کل کے لوگ، یوتھ ہم کو یہ کہتے ہوئے ملتے ہیں کیا ضرورت ہے 5 وقت کی نماز پڑھنے کی؟ ارے کیا ضرورت ہے جو ہے وہ جمعہ کے دن جو ہے وہ اتنی بھیڑ بھڑاکا کر کے ایک ممبر پہ کھڑے ہو کے جب نماز پڑھ کے دینے کی، نماز پڑھنے کی، اور بہت سارے کیا ضرورت ہے اتنا وضو کرنے کی، اتنا پانی جو ہے ویسٹ ہوتا ہے۔ کوئی غیر مسلم نہیں کہہ رہا، ہمارے اپنے نوجوان لوگ کہہ رہے ہیں، نوجوان بچے کہہ رہے ہیں جو بہت زیادہ پڑھ لکھ لیے ہیں، لیکن اسلام سے کیا ہو گئے، ایمان سے کیا ہو گئے، دور ہو گئے۔ تو سب سے پہلی کوشش ہماری اور آپ کی ہونی چاہیے کہ ہم شعوری طور پر اسلام، ایمان کو کیا کریں، اپنے دل میں جو ہے وہ اتارنے کی کوشش کریں۔ اور جب وہ شعوری طور پر ایمان میرے اور آپ کے دل میں آئے گا تو سیکنڈ سٹیپ جو اللہ تعالیٰ نے اس سورے کے اندر جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم آپ کو آزمائیں گے، ہم آپ کو ٹیسٹ کریں گے کہ آپ میں سے سچا کون ہے اور آپ میں سے جھوٹا کون ہے۔ یہ جو آزمائش
اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. یہ آزمائش کوئی نئی چیز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ آزمائش آدم علیہ السلام سے شروع کی ہے. پہلا انسان اس دنیا میں، پہلا انسان اس کائنات میں جو تخلیق ہوا وہ کون ہے؟ آدم علیہ السلام ہے نا. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا، اس میں اپنی روح پھونکی، اور آدم علیہ السلام اس دنیا، اس کائنات میں کیا ہوئے؟ وجود میں آئے. آدم علیہ السلام کی پہلی آزمائش یہ تھی کہ جنت میں تو داخل کر رہا ہوں، لیکن فلاں درخت کے قریب، وہ جو درخت ہے اس درخت کے قریب نہیں جانا. یہ کیا تھی آدم علیہ السلام کی آزمائش تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اختیارات دیے، جنت تھی، لیکن جنت کے ایک حصے سے روک دیا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا. اور آدم علیہ السلام اسی درخت کے قریب کیا ہو گئے؟ چلے گئے. شیطان کی کیا آزمائش تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سب سے اپنے ایک مقرب فرشتوں سے بھی بڑھ کر بنا لیا تھا. فرشتے، حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے سردار ہے نا. حضرت جبرائیل علیہ السلام سے بھی بڑا بلند مرتبہ کس کا تھا؟ یہ شیطان کا، ابلیس کا تھا اللہ کے نزدیک. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی آزمایا کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق کی اور کہا کہ سجدہ کر. تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. وہاں پر وہ آزمائش میں آ گیا اور ناکام ہو گیا. اور کیا ہو گیا؟ وہ مردود بن گیا، ابلیس بن گیا، رجیم بن گیا. رجیم کے معنی ہوتے ہیں دھتکارا ہوا، لات مار کے نکالا ہوا. قیامت تک کہ وہ شیطان رجیم رہے گا، مردود رہے گا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آزماتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آزمایا، آنکھ میں ڈال کے آزمایا. اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ آپ کے سامنے پیش کر کے آزمایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آزمائش ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے سامنے کانٹے ڈال دیے جاتے. اللہ کے رسول کے اصحاب کے ساتھ آزمائش ہوئی کہ خباب بن ارد کو جلتے ہوئے کوئلے پر لٹا دیا جاتا. آل یاسر کے ساتھ آزمائش ہوئی کہ ایک پیر پر ایک اونٹ باندھا گیا، دوسرے پیر پر دوسرا اونٹ باندھا گیا، اور دونوں اپوزٹ ڈائریکشن میں کیا کیا گیا؟ دونوں کو دوڑا دیا گیا. تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ احسب الناس ان یترکوا، کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ وہ صرف یہ کہہ دے کہ ہم ایمان لائے، ہم ان کو آزمائیں گے نہیں؟ ہرگز نہیں. ہم تو ان کو آزما کے دیکھیں گے کہ ان میں سے سچے کون ہیں اور جھوٹے کون ہیں. آدم علیہ السلام کی آزمائش دیکھیں کہ آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی. اللہ تعالیٰ نے کہا کرنا نہیں. آدم علیہ السلام نے کیا کیا؟ وہ کر دیا. لیکن فوراً آدم علیہ السلام نے کیا کہا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. فوراً کہا کہ اللہ میں نے اپنے نفس پر کیا کیا؟ ظلم کیا، میں نے غلطی کی. اور اس کے مقابلے میں شیطان کا عمل کیا تھا؟ نہیں، میں نے غلطی نہیں کی. میں نے کیا کیا؟ جسٹیفائی کیا شیطان نے کہ انا خیر منہا، کہ میں اس مٹی کے پتلے سے کیا ہوں؟ بہتر ہوں. میں تو آگ ہوں، اوپر کی طرف جاتا ہوں. اور یہ مٹی جب پھینکی جائے تو کہاں جاتی ہے؟ زمین کی طرف جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ بندے جو اللہ کی طرف پلٹ آئیں گے، اللہ تعالیٰ کے کیا ہوں گے؟ وہ سچے بندے ہوں گے. اور وہ بندے جو اللہ تعالیٰ کے مخالف کھڑے ہو جائیں گے، نہیں میرے ساتھ یہ آزمائش ہونی تھی کیا؟ میں ہی دکھا اللہ تعالیٰ کو آزمانے کے لیے کیا؟ میرے سامنے ہی مسائل کھڑے ہونے تھے کیا؟ میں ہی دکھتا ہوں کہ ہمیشہ مجھے ہی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آزماتا ہے. جو اس طرح کا رویہ اختیار کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ کے بلکہ شیطان کے عمل پر جو ہے وہ، شیطان کی جو ہے وہ طریقے پر کیا ہو جاتا ہے؟ گامزن ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ آزمائے گا. تو آج جو حالات سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، یہ اللہ کی ایک سنت کا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نافذ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آزما کے دیکھ رہے ہیں کہ کون سے لوگ، کون سے سچے مسلمان ہیں اور کون سے جو ہے وہ صرف زبانی کہنے والے مسلمان ہیں. ایک ہوتا ہے نا زبانی کہنا، اور ایک ہوتا ہے دل سے اقرار کرنا. تو اللہ تعالیٰ چھٹنی کر رہے ہیں ابھی کہ ایمان والوں کی چھٹنی الگ ہو رہی ہے اور زبانی کہنے والوں کی کیا ہو رہی ہے؟ چھٹنی ہو رہی ہے. تو ایسے موقع پر ہم سب کو جو ہے وہ صبر کا دامن تھامے رکھنا ہے. پہلا کام کون سا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے. جب بھی آزمائش کا وقت آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، آل یاسر پر، خباب بن ارد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، سب نے کیا کیا؟ صبر کیا. ایک موقع پر ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خباب بن ارد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حرم کو، خانہ کعبہ کو ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، آرام کر رہے ہوتے ہیں سائے کے اندر. دھوپ کا موقع ہوتا ہے تو سائے، خانہ کعبہ کے سائے میں ٹیک لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں. خباب بن ارد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کے کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ سے اپنی پیٹھ کو ہٹا دیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟
سرخ ہو جاتا ہے، غصے سے لال ہو جاتا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہیں کہ خباب تم پر تو ابھی وہ وقت نہیں آیا جو تم سے پہلے کی امتوں پر آیا تھا. انہیں تو زمین میں گاڑ کر، آدھا زمین میں گاڑ کر ان کے جسم کے 2 حصے کر دیے جاتے، لوہے کی کنگھیوں سے ان کے جسم سے گوشت گھسیٹ لیا جاتا، لوہے کی کنگھیوں سے صرف ان کے جسم کی ہڈیوں کے کنکال بچتے. تم پر تو وہ وقت نہیں آیا. اللہ کے رسول ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ صبر کرو خباب، اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی، لیکن جب تک نہیں آئے گی جب تک کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے. تو مجھے اور آپ کو بھی جب بھی اس طرح کے حالات پیش آئیں گے تو سب سے پہلے کس کا دامن تھامنا ہے؟ صبر کا دامن تھامنا. اور دوسرا سب اہم کام جو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ مجھے اور ہمارے آنے والی نسل کو اسلام سے آشنا کرانا، اسلام کے بارے میں جانکاری دینا، شعوری طور پر اسلام قبول کروانا. میں نے ابھی آپ کے سامنے کہا کہ مسجد اللہ تعالیٰ کے گھروں میں سے ایک گھر ہے. ایک حدیث ہے مسجد کے تعلق سے، اللہ کے رسول بیان فرماتے ہیں کہ جب تم ستاروں کو دیکھتے ہو، مسجد اس حدیث کا مفہوم ہے کہ تم آسمان پہ دیکھتے ہو تو تمہیں چمکتے ہوئے کیا نظر آتے ہیں؟ سٹارز نظر آتے ہیں نا، ستارے نظر آتے ہیں. پورا آسمان ستاروں سے کیا ہوتا ہے؟ بھرا ہوتا ہے. رات کے موقع پر جب ہم دیکھتے ہیں کتنا خوبصورت منظر ہوتا ہے. اللہ کے رسول کی حدیث کا مفہوم ہے جس میں اللہ کے رسول بیان فرماتے ہیں کہ جب فرشتے آسمان سے زمین کی طرف دیکھتے ہیں تو یہ مسجد ستاروں کے مانند زمین پہ چمک رہی ہوتی ہے. یہ مسجد ستاروں کے مانند زمین پر کیا ہوتی ہے؟ چمکتی ہے. یہ اللہ کا گھر ہے. یہ مسجد زمین پر کس کا گھر ہے؟ اللہ کا گھر ہے. ابھی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی کہ اللہ کے گھر، مسجد صرف اور صرف کس کا گھر ہے؟ اللہ کا گھر ہے. اس میں اللہ کے سوا کسی اور کی پرستش، کسی اور کی پوجا نہیں ہو سکتی. اس مسجد کی اتنی اہمیت ہے، اس مسجد کے ہر عمل پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ نیکی لکھ دی. آپ اذان ہوئی، نماز کے لیے چل کر آ رہے ہیں، آپ کا ہر قدم جو آپ چل کر آ رہے ہیں وہ کیا کہا اللہ کے رسول نے؟ مسجد کی طرف نیکی ہے. آپ مسجد میں داخل ہو گئے، پہلی صف میں نماز پڑھی، اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ جس نے پہلی صف میں نماز پڑھی اس کا اجر جو ہے وہ عام نمازیوں کے مقابلے میں زیادہ ہے. اس کے بعد نماز پڑھنے کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھے رہے، جیسی فرض نماز کا سلام پھرا تو اٹھ کے بھاگے نہیں بلکہ اپنی جگہ پہ بیٹھے رہے، تو اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ اور زیادہ ثواب ملتا ہے. اور ایک دوسری حدیث ہے جو میں نے آپ کے سامنے 12 کوٹ کی ہے کہ وہ 7 قسم کے لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ دے گا. کس کا سایہ دے گا؟ جب حشر کا میدان قائم ہوگا تو لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے. ابھی گرمی کا موسم ہے، ہم سب کو پسینہ نکلتا ہے، ہماری شلوار، ہمارا پینٹ، ہمارے شرٹ، ہمارے کرتے پسینے سے بھیگ جاتے ہیں نا. اللہ تعالیٰ کرے حشر کے میدان میں لوگ اپنے اعمال کے مطابق پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے. کوئی ٹکنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی ران تک، کوئی کمر تک، کوئی سینے تک، کوئی منہ تک، کوئی ناک تک، کوئی پورا کے پورا پسینے میں کیا ہوگا؟ ڈوبا ہوا ہوگا. اتنی نفسی کا حالت ہوگا. اس وقت کوئی سایہ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ عرش کا سایہ ہوگا اللہ کے نزدیک. اللہ تعالیٰ 7 طرح کے لوگوں کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا جب اس طرح کی کیفیت ہوگی. ان 7 قسموں میں سے ایک قسم اللہ تعالیٰ نے بتائی اس نوجوان کی ہوگی جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہوگا، کہ جب وہ فجر کی نماز پڑھ کے نکلے گا تو اس کا دل اٹکا ہوگا کہ کب ظہر کی اذان ہوگی اور میں نماز کے لیے جاؤں. جب وہ ظہر کی نماز پڑھ کے نکلے گا تو اس کا دل اٹکا ہوا ہوگا کہ کب عصر کی اذان ہوگی اور میں مسجد میں آؤں. سوچیے 7 طرح کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا. ان میں سے ایک وہ نوجوان، وہ نمازی جس کا دل کہاں پر اٹکا ہو؟ نماز میں اٹکا ہو. آپ دیکھیں کہ مسجد کے ہر عمل کو اللہ کے رسول نے کیا کیا؟ فضیلت بتائی، عمل ثواب بتایا. اور اس سے بڑا ثواب کیا کہ دل اٹکا ہو مسجد میں کہ میں کب دوسری نماز کے لیے اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے وہ بلائیں گے. اس سے بڑھ کر بات آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے نکلے تو اپنا سارا مال، اپنا گھر، اپنا سب کچھ کیا کیا وہاں پر چھوڑ دیا. جب مدینہ آئے تو کچھ مال نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد رہنے کے لیے چھت تک نہیں تھی، کوئی مال نہیں تھا. لیکن پہلا کام مدینہ آنے کے بعد جو اللہ کے رسول نے کیا وہ کیا تھا؟ پہلا کام پانی تک نہیں پیا، سایہ تک نہیں لیا دودھ کا. پہلا کام مدینہ آنے کے بعد اللہ کے رسول نے کیا کیا؟ مسجد نبوی کی تعمیر کی. حضرت اللہ کے رسول کی اونٹنی لوگ پکڑ کے اپنے گھر کی طرف لے جا رہے تھے. اللہ کے رسول نے کہا کہ اونٹنی کو چھوڑ دو، یہ اللہ کے حکم کے مطابق جس جگہ بیٹھے گی اللہ وہی کر رہے ہیں، اللہ کا جب حکم ہوگا تو یہ اونٹنی وہاں پر کیا ہوگی؟ بیٹھے گی. تو آج جس جگہ مسجد نبوی بنی ہے، تعمیر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی اس جگہ پر گئی اور بیٹھ گئی. اللہ کے رسول نے کہا
کہ یہ زمین کس کی ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ فلاں 2 یتیم بچوں کی ہے. اللہ کے رسول نے کہا کہ ان کو اس کا معاوضہ دو اور اس جگہ پر مسجد قائم کرو. اور سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی قائم کی. اس کے بعد حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر گئے. جب مسجد نبی کی تعمیر کا معاملہ آیا تو اللہ کے رسول سے اپنے ہاتھوں سے پتھر اٹھاتے اور جو ہے وہ اس کی بنیاد پر رکھتے. صحابہ نے کہا, حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا, یا رسول اللہ آپ کو کرنے کی کیا ضرورت, آپ بیٹھے, ہم لوگ کر رہے ہیں, ہم تو اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں. اللہ کے رسول نے کہا کہ تم سب اجر کما رہے ہو, میں بھی اجر نہ کماؤں؟ وہ ہستی جس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے, وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم سب اجر کما رہے ہو, کیا میں اجر نہ کماؤں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو پتھر اٹھا کے جو ہے اس کی بنیاد پر رکھتے. وہ صحابہ جن کے کپڑے گندے ہو گئے پتھر اٹھانے کی وجہ سے, ابھی ہم جو ہے وہ سیمنٹ اٹھاتے ہیں نا, سیمنٹ, تو کپڑے گندے ہو جاتے ہیں, دھول مٹی لگ جاتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کپڑوں کو کیا کر رہے ہیں, جا کے جھاڑ رہے, صاف کر رہے ہیں. پہلا کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی کی تعمیر کی. تو اللہ تعالیٰ نے اسلام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ اہمیت اگر کسی چیز کو دی ہے تو وہ اللہ کے گھر کو, مسجد کو دی ہے. مسجد بنیادی اکائی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد, مسجد نبوی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پارلیمنٹ تھا. وہاں سے سارے فیصلے ہوتے تھے. کوئی بھی وفد آتا تو سب سے پہلے مسجد نبوی میں آتا. کوئی اسلام قبول کرنے آتا تو سب سے پہلے مسجد نبوی میں آتا. کوئی قضیہ ہوتا, کوئی فیصلہ سنانا ہوتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو, تو سب سے پہلے کہاں سناتے؟ مسجد نبوی میں. تو اسلام کی بنیادی اکائی جو ہے وہ کیا ہے؟ مسجد ہے. مجھے اور آپ کو, ہمارے آنے والی نسل کو اس بات سے آگاہ کرنا ہوگا کہ یہ مسجد کیا ہے؟ اللہ کا گھر ہے. ہم کو اس سے کنیکٹ ہونا ہے, اس میں آنا ہے, عبادت کرنی ہے. اگر ہم اس سے کنیکٹ نہیں ہوں گے تو ابھی جو حال گیان واپی کا ہے نا, گیان واپی کی مسجد کا جو حال ہے, ایسے سینکڑوں مسجدوں کا حال ہو جائے گا. ایسی سینکڑوں مسجدیں آپ نے اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوں گی. ہم لوگ گھومنے جاتے ہیں نا, یو پی جاتے ہیں, تاج محل دیکھنے جاتے ہیں, لال قلعہ دیکھنے جاتے ہیں, کئی جگہوں پر ایسے کھنڈرات دیکھے ہیں لوگوں نے, میں نے بھی دیکھے اور آپ نے بھی دیکھے ہوں گے. لوگ کہتے ہیں کہ فلاں ٹائم کی کوئی مسجد تھی, اب کوئی نماز پڑھنے نہیں آتا تو کھنڈر بن گیا. ایسی کئی مساجد ہیں. اگر ہم نماز پڑھنے نہیں جائیں گے, ہم اللہ کی عبادت کرنے نہیں جائیں گے, تو وہ مسجدیں ہم سے کیا ہو جائے گی؟ چھین لی جائے گی. اور جو مسجد اللہ کے لیے وقف کر دی گئی ہو, جو زمین اللہ کے لیے وقف کر دی گئی ہو, اگر اس جگہ کو چھین لیا جائے, ہٹا لیا جائے, تو وہ سب سے بڑی ناکامی ہے مسلمان امت کے لیے. سب سے بڑی ناکامی ہے. دھبا ہے, دھبا. ایک سفید کپڑے پہ کالا دھبا لگ جائے, تو پورا سفید کپڑا ہو لیکن وہ کالا دھبا جو ہے کیسے دکھ کر آتا ہے, ویسی امت پر دھبا ہے اگر کوئی مسجد جو ہے وہ ہٹ جائے. اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نوجوان نسل کو مسجد سے جوڑیں. اگر ہم اپنے بچوں کو, اپنے نوجوان نسل کو مسجد سے نہیں جوڑیں گے تو ایک وقت آئے گا کہ ہمارے بزرگ صرف مسجد میں رہ جائیں گے اور ہماری نوجوان یہ کہیں گے کہ یہ تو فلاں ایریا ہے جو گھیرا ہوا ہے, یہاں تو ہمارا جانا ممنوع ہے. ہمارے آبا و اجداد جب ہٹ جائیں گے تو ہم اس جگہ کو بھی کیا کریں گے؟ بلڈنگ بنا دیں گے, اپنے گھروں میں جو ہے وہ تبدیل کر دیں گے. کیا ہوا فرانس میں یہی ہوا نا کہ جب مسلمانوں کو وہاں سے ہٹایا گیا تو ان کی مسجدوں کو گرجاؤں میں تعمیر کر دیا گیا, تبدیل کر دیا گیا. بلکہ کچھ جگہوں پر تو گھر بنا دیے گئے کہ بھائی رہنے کے لیے گھر بنا دو, اتنی بڑے بڑے ہال ہے, کسی کام کے نہیں, ایک کام کرو کئی لوگوں کے گھر بن جائیں گے. تو آپ کی اور میری پہلا کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم اپنے آنے والی نسل کو مسجد سے کیا کریں؟ کنیکٹ کریں, مسجد سے جوڑیں. اگر ہم مسجد سے جوڑیں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مسجد کی حفاظت کرے گا. پہلا قدم اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ انسان پہلا قدم ہمیں بڑھانا ہوگا, مجھے بڑھانا ہوگا, ہمیں بڑھانا ہوگا, تب اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلا قدم آئے گا. اور اگر 2 قدم ہم بڑھائیں گے تو اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ دوڑ کر آتا ہے, اپنے بندے کو اٹھاتا ہے. لیکن شرط اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے کہ پہلا قدم کون بڑھائے؟ انسان بڑھائے. تو ہم لوگ اس بات کی کوشش کریں کہ جو ہے وہ صبر کے دامن کو تھامے رہیں اس آزمائش کے حالت میں, اس آزمائش کے دور میں. نمبر 2, اپنے آنے والی نسل کو مسجد سے جوڑے, مسجدوں میں نماز پڑھنے کی ترغیب دے, اپنے بچوں کو صفوں میں لے کر آئے, اپنے بچوں کو آگے کی صفوں میں لے کر آئے. میں دیکھتا ہوں کہ بہت سارے بچوں کو صفوں سے نکال دیا جاتا ہے, یہ ایک الگ بحث ہے, لیکن پھر بھی میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں بچوں کو صفوں سے نکال دیا جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ملتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین کو گود میں لے کے نماز پڑھ رہے تھے. کوئی سنت کی نماز نہیں پڑھ رہے تھے, فرض نماز جماعت کے ساتھ پڑھا رہے تھے.
بلکہ ایک حدیث تو یہ ملتی ہے کہ صحابہ اور اللہ کے رسول ہم سجدے میں تھے تو صحابہ نے محسوس کیا کہ اللہ کے رسول کا سجدہ لمبا ہو گیا، تو ایک صحابی کو ایسا دل میں تشویش ہوئی کہ کہیں اللہ کے رسول کا انتقال تو نہیں ہو گیا، تو وہ اپنا سر سجدے سے اٹھا کے دیکھتے کہ معاملہ کیا ہے، اللہ کے رسول اٹھ کیوں نہیں رہے؟ تو دیکھا، وہ صحابی کہتے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اللہ کے رسول ہم سجدے میں ہیں اور امام حسین جو ہے وہ اللہ کے رسول کی پیٹھ پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اللہ کے رسول ہم اس لیے نہیں اٹھتے کہ امام حسین جو ہے وہ کیا ہو جائیں گے، پیٹھ سے اترنا پڑے گا۔ اور ہم کیا کرتے ہیں، بچوں کو چلک نکل یہاں سے، پہلی صف میں کھڑے ہوتے ہیں، پیچھے کی طرف ڈھکیل لیتے ہیں۔ آج اگر یہ بچے ہماری